رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے کہ جن کے ساتھ اگر کسی سیاست پر بات کرنی ہو تو ان کے پاس 2-2 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، اور اگر ان کے ساتھ کسی فلم یا کسی ڈرامے کے بارے بات کرنی ہو تو پھر بھی ان لوگوں کے پاس 1-2 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، اور کسی کی چگلی کرنے کے لیے تو وہ بالکل فارغ ہوتے ہیں۔ اگر ایسی ہی محفل میں کسی انسان کے ساتھ یا کوئی بھی انسان ایسی محفل میں جا کر صرف قرآن یا حدیث کی بات کو کر دے تو اس طرح کے لوگ جو 2-2 گھنٹے سیاست پر باتیں کرتے رہتے ہیں، فلموں اور ڈراموں پر باتیں کرتے رہتے ہیں، لوگوں کی چگلیاں کرتے رہتے ہیں، ان لوگوں کے سامنے صرف ایک قرآن پاک کی آیت پڑھ دی جائے، کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر دی جائے تو اسی طرح کے لوگ جو ہیں جو 2-3 گھنٹے فارغ بیٹھے رہتے ہیں وہ فوراً بول پڑتے ہیں کہ یار دین کے بارے ہمارے ساتھ بحث ہی نہ کرو، دین کے بارے ہمارے ساتھ بات ہی نہ کرو۔ یعنی کہ ان لوگوں نے دین کو ایک اچھوت کی بیماری سمجھ رکھا ہے کہ دین کی بات سننی نہیں ہے، نہ سن کر عمل کرنے دینا ہے اور نہ خود عمل کرنا ہے۔ اس طرح کے لوگ ہمارے معاشرے میں بے شمار پائے جاتے ہیں، اور اس طرح کے لوگوں کی جہالت جو ہے وہ کسی محفل میں، کسی مجلس میں، خاص کر مسجد میں نظر آتی ہے، کیونکہ اس طرح کے لوگوں نے نہ بات سننی ہوتی ہے، نہ بات سن کر عمل کرنا ہوتا ہے، اور نہ دوسروں کو کرنے دینا ہوتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کے پاس فضول باتیں کرنے کے لیے 2-3 گھنٹوں کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن دین پر بات کرنے کے لیے 10 منٹ کا ٹائم نہیں ہوتا۔ اسی وقت کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دین پر بحث ہی نہ کرو، اور ان لوگوں کی جہالت کا جو مظاہرہ ہے وہ مسجدوں میں نظر آتا ہے۔ مسجدوں میں اس طرح کے لوگوں کو دیکھ کر اتنا دکھ ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، صرف نام کے مسلمان ہیں، جن کو دین کے چھوٹی بنیادی جو عقائد ہیں، جو چھوٹے بنیادی جو باتیں ہیں ان کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا۔ کیونکہ جب مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اکثر ہی ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ نمازی کے آگے سے گزر جاتے ہیں، چاہے وہ سجدے کی حالت میں ہو، رکوع کی حالت میں ہو، قیام کی حالت میں ہو، تو نمازی کے سامنے سے عوام گزر رہی ہوتی ہے، وہ اس بات کو ذرا بھی محسوس نہیں کرتے کہ اس کے بارے کیا عذاب ہے، کیا سزا ہے، گزرنا چاہیے یا نہیں گزرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح کے لوگوں نے تو دین کو نعوذ باللہ اچھوت کی بیماری سمجھ رکھا ہے، دین پر بات نہ کرنے دیتے ہیں اور نہ خود کرتے ہیں۔ جب بات سننی نہیں دین کے بارے تو اس پر عمل کیسے ہوگا؟ ان لوگوں کی جہالت کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب مسجد میں یہ لوگ نمازیوں کے آگے سے گزر رہے ہوتے ہیں، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نمازی کے آگے سے گزرنا، اگر گزرنے والے کو اس چیز کا پتہ چل جائے تو وہ 40 سال تک اسی جگہ پر کھڑا رہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کے کتنی سزا ہے، کتنا عذاب ہے۔ اور دوسری حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کی جو سزا ہے، جو عذاب ہے، وہ اتنا ہے کہ اگر کسی انسان کو پتہ چل جائے تو وہ 100 سال ایک جگہ پر کھڑا ہونا زیادہ بہتر سمجھے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں ہی یہ بات موجود ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے انسان کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا جو عذاب ہے، جو سزا ہے، وہ کتنی ہے، تو وہ اپنے آپ کو زمین کے اندر دھنسا دینا زیادہ بہتر سمجھے بجائے اس سزا کے۔ کسی نمازی کے آگے سے گزرنے کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ کسی نمازی کے آگے سے گزرنے اتنا بڑی سزا ہے، اتنا بڑا عذاب ہے، لیکن پھر بھی ہمارے معاشرے میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کی ایج کیا بتائیں کہ اوور ایج لوگ ہیں، جوان ینگ لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں، لیکن پھر بھی ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کی کتنی بڑی سزا ہے، کتنا بڑا عذاب ہے۔ یہ ہوتی ہے لوگوں کی جہالت، اور یہ جہالت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب لوگ اس بات پر راضی ہی نہیں ہوتے کہ کسی محفل میں بیٹھ کر دین کی بات کی جائے، قرآن حدیث کی بات کی جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بات کی جائے۔ نہیں، بس لوگوں کے پاس ٹائم فلموں کے بارے، ڈراموں کے بارے، لوگوں کی چگلیاں کرنے کے بارے یا سیاست پر باتیں کرنے کے لیے لوگوں کے پاس 2-3 گھنٹوں کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن دین پر بات کرنے کے لیے 5 منٹ کا ٹائم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دین سمجھنے کی، اس کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔